کہ کراچی کے علاقے منگو پیر عزیز بروہی گوٹ میں معلم کا بچے پر تشدد، 6 سال کا طالب علم 40 روز بعد دم توڑ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سما کے نمائندے نوید کمال سے۔ بالکل 40 دن پہلے منگو پیر بروہی گوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مدرسے کے جو قاری ہیں، معلم ہیں، انہوں نے اس بچے پر تشدد کیا تھا۔ یہ اسپتال میں زیر علاج رہا، یہ بچہ جاں پر نہ ہو سکا اور انتقال کر گیا۔ ہمارے ساتھ والد ہیں، اسپتال والے کیا کہہ رہے ہیں، وجہ موت کیا ہے؟ وجہ موت یہ ڈنڈے کی وجہ ہے اس کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ دماغ کی وجہ سے۔ صاف دلوانے کے لیے اپیل کرتے ہیں، بس بات یہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہو غلط ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اللہ کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ اس کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صبر دینے کی توفیق دے۔ بہت پریشان ہے اس وجہ سے کہ دیکھا نہیں جا رہا ہمارے سے، یہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، بس یہ ہے کہ انصاف کے لیے اپیل کرتے ہیں بس۔ اور اسی کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ، سماجی رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ بچوں پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ اب اس پہ بھی قانون سازی ہو چکی ہے کہ جیسے اسکولوں میں استاد جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ان کو فزیکل جو ہے جسمانی طور پہ سزائیں نہیں دے سکتے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی لا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے کہ مدارس کے اندر بھی جو وہاں پہ جو استاد ہیں ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور مانیٹرنگ آپ دیکھیں جو مدارس ہیں ان کی مانیٹرنگ کوئی نہیں کرتا ہے، مطلب جو وفاق المدارس وغیرہ وہاں بھی کوئی ایسے میکینزمز نہیں ہیں کہ وہ مختلف مدارس میں جا کے وہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ پڑھانے والے ہیں، جو استاد ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کا رویہ ہے، کس طرح سے وہ سلوک کر رہے ہیں، اور ان کو ان کی ایک ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ بچوں کو جو ہے وہ جسمانی سزائیں نہیں دے سکتے۔ یہ ایک ٹھیک ہے، فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس واقعے کے اوپر ذکر کر رہی ہیں۔ کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے۔ منگو پیر عزیز بروہی گوٹ میں معلم نے بچے کے اوپر تشدد کیا ہے، 6 سال کا طالب علم 40 روز بعد ہی دم توڑ گیا ہے، اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ مسلسل اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ معلم یا استاد اس طرح سے تشدد کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان معصوم بچوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، پیار کا مذہب ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ استاد کو تو باپ کا درجہ دیا گیا ہے اسلام کے اندر، لیکن اس طرح کے تشدد ہونا اور تواتر سے ہونا، کیا وجوہات ہیں مفتی صاحب اس کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ طالب علم پر یا بچے پر تشدد کرنا کسی بھی اعتبار سے شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو کسی وجہ سے ادب سکھانے کے لیے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا بھی ہے تو فلیتق الوجہ، یعنی چہرے پر کبھی نہ مارے۔ ایک اور روایت کے اندر آیا کہ نشان نہیں لگنا چاہیے، ضرب شدید نہیں ہونا چاہیے۔ امت کے ایک ٹیچر، ایک استاد حضرت مرداس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کسی وقت مارنی پڑے تو 3 ہلکی چپت لگا دینا، جس کو کہتے ہیں، اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، مگر اس سے زیادہ اگر تم نے مارا تو خدا تم سے قصاص اور اس کا بدلہ لے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، چاہے مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کسی بھی قسم کا بچوں پر تشدد شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن آپ یہ جس طرح حدیث مبارکہ آپ مفتی صاحب ہمیں فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ مدارس کے اندر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ایک تو ماحول ہوتا ہے مدرسے کا، وہاں پر تو ویسے قرآن اور حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کیا بدقسمتی ہے مفتی صاحب، یا پھر اس کو کیا کہا جائے کہ ان معلموں کے سامنے کیا یہ احادیث ان کی نظروں سے نہیں گزرتی جو اس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے اور پھر اس طرح سے اتنا تشدد کرتے ہیں کہ ایک بچے کی جان چلی جاتی ہے معصوم کی؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جو وقی اور صحیح دینی مدارس ہیں، بڑے دینی مدارس ہیں، کراچی کے اندر ہیں اور قابل تقلید دینی مدارس ہیں، ان میں الحمدللہ جدت بھی آ گئی ہے، اور وہ ان تمام آداب کا اور شرعی احکام کا
اور ریاستی قوانین کا مکمل خیال اور پاسداری بھی رکھتے ہیں. اسپیسیفک کسی مدرسے کے اندر اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ تعلیمی اداروں کا بیسک مسئلہ ہے. کئی دفعہ اسکولوں سے اس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں، کئی دفعہ باقاعدہ یونیورسٹی کالجوں اور مدارس سے، لیکن تعلیمی ادارے سب کے سب ہمارے ہیں. وہ کام مدرسے میں ہو تو غلط ہے، اسکول میں ہو تو غلط ہے. اگرچہ دینی مدارس میں اس وقت خیر غالب ہے اور بڑے دینی مدارس کے اندر الحمدللہ اس طرح کے معاملات نہیں پیش آتے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے حصول کے لیے کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا تو شرعاً جائز نہیں ہے. مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. مفتی زبیر صاحب کا جس طرح آپ نے موقف سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طور پر بچوں کو مارنا بالکل بھی شرعی طور پر بھی یہ ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے.